السلام علیکم مفتی صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا اپنے ایک لیکچر میں کہتا ہے کہ میں سب کے بابوں کو برا بلا کہتا ہوں لیکن میرے بابوں کو کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتا۔ وہ بخاری مسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے سوال کیا کہ مرزا جیلمی اپنے ایک لیکچر میں کہتا ہے کہ میں سب کے بابوں کو برا بلا کہتا ہوں لیکن میرے بابوں کو کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتا، اور بخاری مسلم کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب بات کریں تو کہتے ہیں بخاری مسلم، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے یہ بات تو مانی نا کہ میں سب کے بابوں کو برا بلا کہتا ہوں، یعنی اولیاء کرام کو میں برا بلا کہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف میں 6502، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کو برا بلا کہتا ہے، یہ خود خدا سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے، اس کے ماننے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اب یہ بہانہ کیا بنائیں گے جی؟ جنہوں نے اپنے کلمے پڑھائے ہیں وہ ولی کیسے رہے؟ اگر انہوں نے اپنے کلمے پڑھائے ہیں تو آپ ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں، آپ نہیں لگاتے۔ خود مرزا جلمی کہتا ہے کہ جی ہم ان پر نہیں لگائیں گے، ان کی کتابوں پر ان کی جو ہے وہ جو عبارات ہیں ان پر لگائیں گے۔ بھائی عبارات پر آپ لگائیں گے تو ان پر لگائیں نا آپ۔ دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ آج اگر کوئی چشتی رسول اللہ، تو کیا کوئی اگر علی رسول اللہ کہتا ہے نا وہ بھی کافر ہے۔ آج اگر کوئی علی رسول اللہ کہے یا صدیق رسول اللہ کہے وہ کافر ہے۔ تو چشتی رسول اللہ تو کچھ بھی نہیں، اگر ان کلمے پڑھائے ہوتے تو آج دنیا میں کوئی تو ایک چشتی رسول اللہ کہہ رہا ہوتا نا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کتابوں میں رد و بدل کیا گیا ہے، اضافات کیے گئے ہیں۔ اب جو ہزاروں سال یہ کتابیں چھپتی آ رہی ہیں، نہ کسی نے دیکھا نہ کیا۔ ہر وہ کتاب جو قرآن و سنت کے خلاف جس میں بات، وہ ہم اس سے بری ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ جو قرآن و سنت کے مطابق بات ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے۔ کئی ایسے حکایات ہیں، کتابیں جس میں عجیب عجیب طرح کی باتیں ہیں، تو ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے آج اگر کوئی چشتی رسول اللہ کہے یا علی رسول اللہ کہے وہ کافر ہے۔ اگر آج مرزا جیلمی علی رسول اللہ کہے گا نا تو ہم کہیں گے یہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان عبارات پر تو کفر کا فتویٰ ہے، لیکن کیا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے یہ کہا، یہ پڑھایا؟ اگر اس واقعے کو آپ پڑھیں تو وہ کیا واقعہ ملتا ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جی اس حالت میں جذب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے ایک بندہ آیا، یعنی یہ کوئی اور روایت کر رہا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاشت بہشت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اب خود لکھ رہے ہیں اور راوی کوئی اور ہے، یعنی اس واقعے کے جھوٹے ہونے پر اتنا ہی کافی ہے کہ راوی کوئی اور ہے، خود لکھ رہے ہیں راوی کوئی اور ہے۔ تو ان کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ان حالات۔ نہ یہ کتابیں ہمارے عقائد میں شامل ہیں، نہ یہ کتابیں ہمارے فقہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ یہ تصوف میں ان کا کوئی مقام ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اگر کوئی چشتی رسول اللہ پڑھے گا تو وہ کافر ہے، مرزا اگر علی رسول اللہ پڑھے گا تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولیاء کرام جو ہے خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس پر یہ تواتر سے ہے اور اجماع ہے اس پر امت کا کہ اللہ کے پیارے ہیں۔ وہابی ہوں، سنی ہوں، دیوبندی، سب مانتے ہیں کہ اللہ کا پیارا ہے یہ۔ آج اگر وہابی بدل جائیں، نہ مانے تو الگ بات، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی، اور اگر انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوتا تو کہ اتنے سال ہو گئے کسی مسلمان نے ان کے بارے میں نہیں کہا۔ مطلب یہ کہ پہلے زمانے میں یہ کتابوں میں تھا ہی نہیں، بعد میں آیا، اور دنیا میں آج تک کوئی بھی جو چشتی ہے وہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ یہ واضح دلیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعد میں ان کتابوں میں کچھ چیزیں ڈالی گئی ہیں، مطلب جس نے جو چاہا چھاپ لیا، جس نے جو چاہا لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کتابوں میں جو قرآن و حدیث کے موافق بات ہوگی ہم اس کو مانیں گے، جو قرآن و حدیث کے موافق بات نہیں ہوگی ہم اس کو رد کر دیں گے۔ فتویٰ اس لیے نہیں لگائیں گے کہ یہ اتھینٹک نہیں کہ ان کی کتاب ہے یا انہوں نے یہ لکھا ہے۔ بخاری مسلم میں اس طرح کی باتیں ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے جس میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لڑائی کے الفاظ ہیں۔ حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ خائن ہے، غادر، جھوٹا ہے، کذاب ہے، بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دفاع کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ کسی اور روایت میں نہیں ہیں، یہ بعد میں ڈالے گئے ہیں۔ یعنی مسلم میں بھی انہوں نے کہا یہ ڈالے گئے ہیں۔ جب مسلم میں ڈالے جا سکتے ہیں، ان حدیثوں میں ڈالے جا سکتے ہیں، کسی راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ چشتی رسول اللہ یہ ہاشت بہشت کوئی کتاب اس پائے کی نہیں ہے۔ دوسرا اس کا جھوٹ یہ ہے کہ یہ خود کہتا ہے کہ نہ میں بابی ہوں نہ میں وابی ہوں۔ اب یہاں کہتا ہے کہ میرے بابوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اور ادھر کے نعرہ لگا رہا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وابی۔ اپنے آپ کس نے جھوٹا کر دیا؟ ہم تو امام بخاری، امام مسلم، تمام محدثین فقہا کا ادب احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی فقیہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتا ہے تو ہم دونوں کا ادب احترام کرتے ہیں۔ امام مسلم نے امام بخاری کے بارے میں سخت الفاظ کہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں بدعتی اور بہت کچھ کہا ہے، لیکن ہم دونوں کا ادب احترام کرتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے نا کہ میرے بابوں کو کوئی نہیں کہتا،
ٹھیک ہے. اب امام بخاری کو امام مسلم نے بدعتی کہا ہے اور جہالت کا ٹائٹل دیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ صرف آپ کو بتانا کہ یہ کہتا ہے کہ میرے بابوں کو کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، تو سب کے بابوں کو میں کہتا ہوں. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اس کے جو یار ہیں رافضی ہیں وہ تو بخاری مسلم سے چڑھتے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں. اس کے یار رافضی شیعہ جو ہیں امام بخاری کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹا پڑ گیا. اور چوتھی بات یہ کہ خود امام بخاری پر جھوٹ کے الزامات لگاتا ہے، کہتے ہیں امام بخاری نے حدیثیں چھپائی ہیں. امام مسلم پر جھوٹ اس نے باندھے ہیں کہ امام مسلم نے کہا کہ ضعیف حدیث کسی کام کی نہیں ہے، اور جب میں نے بار بار اس کا رپلائی کیا تو کہتا میں نے اس سے نتیجہ خاص کیا. ہم نہیں جھوٹ بولتے، وہ خود امام بخاری پر اس نے جھوٹ بولا کہ امام بخاری نے جو حدیث مکمل نہیں لائے، حدیث چھپ تو نہیں سکتی. ابن حجر اسقلانی نے جو ہے وہ بڑا اچھا کام کیا کہ وہ حدیث لائے. یعنی کیا اس نے الزام لگایا امام بخاری پر جھوٹا. کسی کو جھوٹا کہنا یہ برا بھلا کہنا نہیں ہے. امام ترمذی کے بارے میں کہتا ہے کہ بابوں کو مانتے ہیں. امام مالک کے بارے میں جس نے الفاظ کہے ہیں، میں نے ویڈیو بنائی تھی شاید آپ نے دیکھی بھی ہو، کہ عمران خان مرزا جہلمی کا کیڑا نکالو، ہزاروں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. اس میں یہ کہتا ہے کہ امام مالک کے بارے میں جو آتا ہے یہ صحیح سند سے آتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، تمام فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک مدینے میں جوتے نہیں پہنتے تھے، ادب کرتے تھے. اب یہ کہتا ہے کہ ان بابوں کو ہم نہیں مانتے، ابو بکر عمر ننگے پاؤں نہیں پھرتے تھے تو ہم ان کا طریقہ اپنائیں گے، ہم ان بابوں کے پیچھے نہیں جائیں گے. اب یہاں اب کہہ دیا نا برا بھلا امام مالک کو، اب یہاں کہتا ہے کہ میرے بابوں کو کوئی نہیں کہتا، خود کہہ رہا ہے. حالانکہ امام مالک کی یہ محبت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ جب حدیث لکھتے تھے، نیا باب لکھتے تھے تو غسل کرتے تھے، وضو کر کے پھر نیا باب لکھتے تھے. یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت ہے. حالانکہ کوئی صحابی اس طرح نہیں کرتا تھا. تو پھر کہہ دے امام بخاری کے بارے میں کہ ہم ان بابوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے، ان بابوں نے بدعتیں کی ہیں، تو ان بابوں کو خود برا کہتا ہے. یہ 5 طریقے سے میں نے اس کا جھوٹ آپ کے سامنے لایا. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے اعلان جنگ ہوتا ہے جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھے. نمبر 2، اس کے یار رافضی برا بھلا کہتے ہیں. نمبر 3، یہ خود برا بھلا کہتا ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 4، امام مسلم نے امام بخاری کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 5، امام مالک کے بارے میں جس نے کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ سارا جھوٹ ہے اس کا. یعنی ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں، میں وابی نہیں ہوں، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ یہ میرے باپ ہیں، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا. اسے کہتے ہیں دوگلی پالیسی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.